آپ کی بچی پہ بندش کر دی گئی ہے، نکالنا پڑے گا۔ حضور نے کہا جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کی نکاح کی فکر کرو، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بالغ ہو جائے تو باپ کو کیا چنتا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کو اس کی نکاح کی کرنا چاہیے۔ پھر ہوتا کیا جانتے ہیں آپ؟ نکاح کی فکر نہیں کی، معیار بدل دی ہم نے، بچہ ایسا ہونا، سروس والا ہونا ہے نہیں، اتنا پیکیج ہونا یا اتنا دھندا ویوپار ہونا، یہ سب ہونا، دین کو معیار نہیں بنایا۔ پتہ چلا بھائی جو بچی 18 سے اب 20، 20 سے 22 ہو گئی، 25 ہو گئی، 28 ہو گئی، پھر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں مولانا صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب ذرا دعا کرو نا بچی کا رشتہ ہو جائے۔ ضرور کر لیں گے بھائی، کیا بات ہے، آپ کی بچی میں عیب ہے؟ نہیں۔ کالی ہے؟ نہیں۔ چپی ہے؟ نہیں۔ نپی ہے؟ نہیں۔ ارے بھائی کچھ نہیں ہے تو پھر کیوں، کیا معاملہ ہے؟ نہیں کہا کہ اس کی اب عمر ہو گئی ہے نا، عمر ہو گئی تو رشتے نہیں آ رہے، تو صحیح بات تو ہے نا۔ پھر اس میں دھندے والے الگ رہتے ہیں، ہر لائن میں دھندے والے۔ اس لائن کے دھندے والے کون ہیں؟ آپ کی بچی پہ بندش کر دی گئی ہے، نکالنا پڑے گا۔ تو صحیح بات ہے، جب وہ 26 کی ہوگی تو بندش تو ہو ہی گئی نا۔ بہت ہوشیار رہتا ہو، صحیح بول رہا ہوں۔ آپ کی بچی پہ بندش ہو گئی ہے، اس کو نکالنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا۔ اس کے دھندے والا جملہ ہے، بندش ہو گئی وہ صحیح ہے، اس میں 2 پارٹ ہے اس کے۔ تو بندش کو کیسے نکالتا پھر پتہ ہے؟ وہ بکرے ذبح کراتا، مرغے ذبح کراتا، گوشت گھر میں لاتا۔ ارے بہت الگ رہتے یہ لوگ، اللہ ماشاء اللہ ہی ہے اس میں 2 نمبر کے زیادہ ہے اس میں، اوریجنل کم ہے، 1 نمبر کم ہے، 2 نمبر زیادہ ہے۔ وہ پورے مزے وہی اڑا رہا، بندش وندش تو کچھ نکل نہیں رہی، پتہ چلا 1 سال اور ہو گیا، بلکہ جو 28 کی تھے وہ 29 کی ہو گئی۔ چاہیے تھا کہ جس وقت رشتوں کا فلو تھا رشتہ کر لیتے آپ، جنید بغدادی نہ ڈھونڈتے آپ، کیونکہ آپ کے گھر میں کوئی رابعہ بصریہ نہیں ہے، ایسی کہہ رہا ہوں آج کی، تو جنید بغدادی کیوں ڈھونڈتے ہو؟ مسجد کا پابند رہے، حلال و حرام کی تمیز رہے، اخلاق اس کے اچھے ہو۔ معیار شریعت یہی ہے، دین میں جو ہم کو معیار دیا گیا نا حدیث میں، وہ یہی ہے، من ترضون دینہ و خلقہ، جس کے دین اور اخلاق سے، اخلاق اس کے اچھے ہو تم مطمئن ہو، اس سے نکاح کر دو۔ دین کی طرف رجحان ہو، بے دین بد اخلاق نہ ہو۔ کہاں آپ باریکی کر رہے ہو کہ نہیں بس صوفی صاحب ہی مل جائے؟ صوفی کون سا؟ جو مسجد کا کونا پکڑتا تو اٹھتا ہی نہیں۔ تو یہ بھی شکایتیں آ رہی ہے بہت زیادہ، صوفی کے حوالے مت کیجیے آپ، یہ شکایتیں الگ۔ ارے کیا بولنا مولانا، اتنا صوفی ہے ہمارا داماد، اتنا صوفی ہے، گھر کچھ نہیں آتا۔ ایسے صوفی صاحب بھی کام کے، کیونکہ وہ اپنے آخرت میں لگے ہوئے بیچارے، امت کی فکر ہی نہیں ان کو، آگے امت بڑھے گی کیسے کر کے، ایسے صوفی صاحب۔ تو اللہ کے بندو، اپنا رجحان میں اور آپ جب دین کا بنائیں گے نا تو سماج کے مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ حل کریں گے اس کو۔ ہم ذہن تو بنائیں اس طرح کا، ہم ذہن ہی نہیں بنا رہے۔ فلو کا ٹائم گیا، جب سلو کا ٹائم آیا تو سمجھ رہے ہو بندش کسی نے کر دی۔ وہ فلو کا ٹائم تھا، اب یہ سلو کا ٹائم ہو گیا۔ بندش وندش کوئی نہیں کرتا، وقت پہ نکاح کر دیجئے، کوئی بندش نہیں۔ اچھا پھر جب آ رہے تھے اس کو رشتے فلو کے ٹائم، جب تو فکر نہیں ہوئی کہ یار بندش بہت کھلی ہوئی ہے آج، کیا بات ہے، بہت کھلی ہوئی ہے، رشتے آ رہے، ذہن ہی نہیں جاتا ادھر۔ جب ایج بار ہونے کی وجہ سے، اور یہ لفظ بھی غور کرو، ایج بار، یہی بندش ہے۔ جو لوگ انگریزی جانتے ہیں نا، اس کا ترجمہ بندش کیا جا سکتا ہے، ایج بار۔ یہ بچی ایج بار ہو گئی، عمر کی بندش آ گئی ایک طرح سے اس پر، اب تو آپشنز گھٹ گئے، کم ہو گئے، تو یہ تو ہوگا۔ تاہم مایوس مت ہونا، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ بھائی یہ طے کر لے کہ بچیاں جن کے گھر میں ابھی ایج بار نہیں ہوئی ہے، تو اپنا معیار کس کو بنائیں گے؟ ہم شریعت کو بنائیں گے، دینداری اور اخلاق کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ بچیوں کی شادی میں لیٹ نہیں کریں گے، نخرے نہیں دکھائیں گے، بچوں کی تربیت کریں گے، ان کو نبھنا اور نبھانا سکھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جن کے پاس مسائل چل رہے ہیں، آخری بات سن لو، انہوں نے مایوس نہیں ہونا کہ بھائی اب کیسا، اب جانتوں کی دکان تو تم نے بند کر دی، ادھر جانا نہیں، تم ہی بول رہے کہ مت جانا، تو پھر کدھر جانا؟ تو ہم ہیں نا الحمدللہ، اپنی بھی تو ایک دکان ہے۔ ہماری دکان کا کیا ہوں گے؟ جب سے ایڈ چل رہی تھی اپنی دکان کی، پھر واہ واہ سب دھندا کرے، ہم نے نہیں کرنا۔ ایسا ہے میرے بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے ہنس کے کہہ رہا ہوں میں، اپنی کوئی دکان وکان بھی نہیں ہے، اور یہ میری لائن بھی نہیں ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ قرآنی وظائف اور احادیث میں ایسی بے شمار دعائیں موجود ہیں الحمدللہ، کہ آپ اس کے ذریعے سے رجوع الی اللہ ہو کر اپنا کوئی بھی مسئلہ اللہ سے حل کروا سکتے ہیں آپ۔ یہ ہے اصل بات۔ تو اصل جانتے کون ہوئے پھر؟ مفتی صاحب اور مولانا صاحب ہوئے نا، اوریجنل جانتے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ مسائل کا حل کیا ہے۔ تو الحمدللہ بہت ساری صورتیں ہیں قرآن کی، ایسی دعائیں بھی ہیں، رجوع الی اللہ رہو، اللہ تعالیٰ مسئلے کو حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ادھر ادھر منڈے مت مارو، پریشان ہو جائیں گے آپ۔ ہاں، ہر جگہ ذبح ہونے کا کام ہے،
الا ماشاء اللہ. تو اوراد و وظائف اپنی ایک طاقت رکھتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن اس کو شرعی دائرے کے اندر کیا جائے گا تو ریزلٹس ملیں گے. دائرے سے نکلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کی پناہ.